اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ حکمت یعنی فلسفے کی 3 قسمیں، حکمت کی 2 قسمیں، حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ، فلسفہ عملی اور فلسفہ نظری۔ حکمت عملی جس میں موجودات حقیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اور اختیار میں ہے۔ اگر وہ موجودات حقیقیہ ہیں تو ان کو وجود میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ اس جملے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کے واقعی احوال کو اس حیثیت سے جانا کہ اس پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، حکمت عملی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑی اس میں یہاں کوتاہی یہ ہے کہ پہلے تو کہا کہ یونانیوں کا فلسفہ ہے، اور اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی گمراہیوں کو جانا جائے، تو یہاں بیچ میں اسلام گھسا رہے ہیں۔ تو حکمت عملیہ یا فلسفہ عملی یا پریکٹیکل فلسفی جس کو کہتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں، اور یہ ارسطو کی تقسیم ہے، اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ، جیسے اعمال شرعیہ، نماز، روزہ وغیرہ، اور افعال حسنہ اور سیئہ کو پہچانا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ ظاہر ہے یہ اعمال ہیں، نماز پڑھنا ایک عمل ہے، تو اگر فلسفہ آپ کا عمل سے اگر عملی فلسفے کا تعلق عمل سے ہے تو ظاہر ہے تھیوریٹیکلی یا نظری طور پہ اعمال شرعیہ بھی اس میں داخل ہو گئے، لیکن یہ کہ فلسفہ اعمال شرعیہ پر کیا دیکھے گا، کیونکہ اعمال شرعیہ جو ہیں جیسے کہ ہم آئیں گے، وہ شریعت نے اس کو جو ہے متعین کیا ہے، فلسفے کے بس کے باہر ہے کہ اس کو متعین کرے۔ فلسفہ یہ کیسے کہے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ سوال آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں مسلمان؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو نماز یہ تو طے شدہ بات ہے، نماز پڑھنے کے کیا تقاضے ہیں، عملی تقاضے، افعال حسنہ اور سیئہ کو پہچانا اور ان پر عمل پیرا ہونا۔ جیسے کہ ہم دیکھیں گے فلسفہ عملی کا تعلق جو ہے اس سے ہے کہ افعال حسنہ اور سیئہ میں تفریق کی جائے، لیکن عقل کی بنیاد پہ، شریعت کی بنیاد پہ نہیں۔ اور پھر ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ عقل میں یہ صلاحیت ہے بھی کہ وہ افعال حسنہ اور سیئہ میں فرق کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی جو ہے وہ بحث جو تحسین اور تقبیح عقلی کی ہے علم کلام میں، اس کا تعلق اسی سے۔ اور وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس حکمت کا مقصد عمل ہے، علم برائے علم مقصود نہیں۔ عمل تو ہے، لیکن یہ کہ عمل کس لحاظ سے؟ عمل سے تو فقہ بھی بحث کرتی ہے، لیکن فقہ تو فلسفہ عملی نہیں ہے، حکمت عملیہ نہیں ہے، تو اس پہ آئیں گے۔ یہ بالکل مطلب یہ جو حضرت نے یہاں حکمت عملیہ کی تعریف کی، یہ بالکل ایک مجرد تعریف ہے جس کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے بھی تو اس کو بالکل جو ہے بالکل ایک غلط تشریح کی ہے اس کی حضرت نے۔ یہ بہت بڑا ایک خطرہ یہ ہے کہ جب آپ فلسفہ پڑھتے ہیں اس طرح سے، جیسے کہ آپ فقہ پڑھتے ہیں یا اصول فقہ پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ کہ فلسفہ کو آپ پھر اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایک غیروں کا علم ہے، جس کو علم بھی کہنا چاہیے نہیں، اس کو پڑھنے سے مقصد جو ہے ان کی گمراہیوں کو جو ہے جاننا ہے، نہ کہ اس کو جو ہے حق سمجھنا۔ اچھا جی، تو حکمت نظریہ اس پہ آئیں گے۔ پھر حکمت نظریہ یہ ہے جن موجودات حقیقیہ کو وجود پر ذکر کرنا قدرت اختیار سے باہر ہے، ان کے واقعی احوال کو جانا ہمارے قوت نظریہ کی تکمیل ہو سکے، حکمت نظریہ ہے۔ تو موجودات حقیقیہ جن کو ہم وجود میں لا سکتے ہیں،
وجود کا ہماری قدرت اختیار سے باہر ہے۔ یہ بھی حکمت نظری کی یہ تعریف نہیں ہے، جیسے آسمان، زمین، حیوان، نباتات، موجودات خارجیہ کے احوال کا جاننا۔ وجہ تسمیہ یہ کہ حکمت کا مقصد قوت نظریہ یعنی عقلیہ کی تکمیل ہے، یعنی یہ حکمت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ انسان کی معلومات بڑھے۔ اب اس دونوں کی تشریح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں عطا فرمائی ہیں، ایک قوت علمی اور ایک قوت عملی۔ ان دونوں قوتوں کی تکمیل کے لیے انسان تحصیل حکمت کا محتاج ہے۔ دوسرے، موجودات کی بھی دو قسمیں، ایک وہ جس کا وجود میں لانا ہماری قدرت میں ہے، جیسے ہمارے اچھے برے اعمال ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ مطلب اشعریوں اور ماتریدیوں کا بھی، یہ اہل سنت کا یہ ہے کہ اعمال کی تخلیق بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی تخلیق کرتا ہے۔ دوسرا، وہ جن کو وجود میں لانا ہماری قدرت اختیار سے باہر ہے، جیسے زمین، آسمان اور تمام کائنات۔ پس موجودات کا وجود ہماری قدرت اختیار میں ہے، ان کے حالات سے بحث کرنے کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ یہ اب اس میں جو ہے خلط ملط کر دیا ہے عمل اور پروڈکشن میں، یعنی مثلا یہ ہے کہ میں بم بناتا ہوں یا میزائل بناتا ہوں، وہ بھی عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں صدقہ دیتا ہوں، وہ بھی عمل ہے۔ دونوں اعمال میں فرق ہے۔ تو صدقہ دینے کے عمل کو حکمت عملی میں داخل ہے، لیکن یہ ہے کہ میزائل بنانا حکمت عملی میں داخل نہیں ہے، وہ حکمت پیداواری میں داخل ہے۔ اس میں حکمت عملی اور پیداواری میں انہوں نے جو ہے، اور حکمت نظری جو ہے اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق معلومات یا علم سے، جیسے حضرت نے فرمایا۔ اور یہ ارسطو کی تقسیم ہے، اور اس کو جو ہے اس میں کافی خلط مبحث کیا حضرت نے، تو اس کو پڑھ کے پھر میں جو ہے اس پہ، اور جن کا وجود ہماری قدرت میں نہیں ہے ان کے حالات سے بحث کرنا کو حکمت نظری کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جن کا وجود ہماری قدرت میں ہے کہ نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کسی چیز سے بحث کریں اس لحاظ سے کہ اس کو جاننے کی کوشش کریں تو وہ حکمت نظری میں آ جائے، اگر کسی چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو وہ حکمت عملی میں آ گئی، اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تو وہ حکمت پیداواری میں آ گئی۔ یہ تین قسم کی فلسفے کی قسمیں ارسطو کے۔ حکمت نظری کی تحصیل سے مراد محض اپنی قوت علمی کی تکمیل ہوتی ہے، اور حکمت عملی کے غرض دینی اور دنیا مفاد کے لیے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم جغرافی میں مختلف ملکوں، پہاڑوں اور دریاؤں کے وغیرہ کے حالات اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم ان میں سے کسی قسم کی تبدیلی یا علم عہد کے اس لیے نہیں پڑھتے کہ آسمانوں کے اشکال و حرکات میں کچھ رد و بدل کر دیں۔ آج کل تو پڑھتے ہیں آپ، یعنی سائنس کا کیا ہے؟ اب سائنس اس نظریے کے مطابق سائنس جو ہے وہ حکمت نہیں ہے، حکمت نظری نہیں ہے، کیونکہ آپ علم حیات یا اسٹرانومی اس لیے پڑھتے ہیں کہ اشکال و حرکات میں رد و بدل بھی کر دیں، کیونکہ مطلب اب جہاز بنایا آپ نے تو اس لیے بنایا کہ فطرت کے کچھ قوانین کو مسخر کر کے ان میں تبدیلی کر کے جو ہے اشکال و حرکات میں رد و بدل کریں، اور ان کی تحصیل ہمارے محض معلومات کو بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں، معلومات کوئی نہیں، اور ارسطو کے جو حکمت نظری کا مقصد جو ہے حق ہے، سچائی برائے سچائی۔ علوم دینیا اور قرآن دعا یا علوم جیسے فنون ہمیں سے پڑھتے ہیں، پہلے ان کو سمجھے، پھر دینی اور دنیا فوائد کر کے ان پر عمل کریں۔ اب پھر حکمت عملیہ اور نظریہ کی تقسیم میں آئے ہیں، تو اس کو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں، ماخوذ از معین الحکمت۔ معین الحکمت کیا ہے؟ مصنف کا نام نہیں بتاتے۔ تو یہ جو یہاں تقسیم کیا اس میں بڑا خلط ہے، مبحث اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ایک دوسری، یہ ہدایت الحکمت کی ایک دوسری شرح میرے پاس ہے، تو اس سے بھی دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے، تو اس کو یہ دوسری ایک شرح ہے ہمارے پاس ہے، تحقیق الحکمہ، اردو شرح ہدایت الحکمہ۔
مولانا فضل ہادی کوہستانی فاضل جامع دارالعلوم کراچی مدرس پراچا جامعہ اسلامیہ شائع کیا مکتبہ علمیہ نے، تو اس کی بحث پر میں جاتا ہوں، پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ میں اپنے استدراکات پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو یہ جو ہے علم حکمت کا یہاں کہہ رہے ہیں کہ علم حکمت کا دوسرا نام جو ہے فلسفہ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور حکمت کی تقسیم، حکمت کی اولاً دو قسمیں ہیں، حکمت نظری، ان چیزوں کے احوال پر علم لانے کو کہتے ہیں جن کے وجود اور عدم میں انسان کا عمل دخل نہ ہو، یعنی انسان میں اس کو وجود میں لانے کی قدرت نہ ہو، نہ عدم میں لانے کی، جیسے کہ ذات واجبی کے احوال کا علم، اور عند الحکماء عقول اشرا اور عناصر اربع کا علم۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ان چیزوں کے حوالے کرنے جن کے وجود اور عدم میں انسان کا عمل دخل نہ ہو، مثلا یہ کہ یعنی مسلمانوں کے ہاں تو عمل اور علم کسی کے وجود پہ انسان کا دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کرتا ہے۔ حکمت عملی ان چیزوں کے حوال پر علم لانے کو کہتے ہیں جن کا وجود عدم انسان کی قدرت میں ہو، تمام عبادات نہیں، یہ بات نہیں۔ اصل جو حکمت عملی اور نظری میں فرق ہے وہ اس پہ آتے ہیں، ارسطو کا جو فرق ہے، اور مطلب آپ تعریفات وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں صحیح میرا خیال ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں جو فرق کیا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے انہوں نے، لیکن یہ حکمت نظری اور حکمت عملی میں بنیادی فرق یہ نہیں ہے، بنیادی فرق پہ ابھی آتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں، حکمت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکمت سے مراد تو مطلب یہ سنت مطہرہ ہے اور قرآن کی دانائی کی باتیں ہیں، اور فلسفے میں جو ہے اس کا نام فلسفہ ہے۔ اور ارسطو کے ہاں فلسفے کی 3 قسمیں ہیں، یا 3 بنیادی انواع ہیں، یہ 3 بنیادی کلاسز ہیں، یہ 3 بنیادی مضامین ہیں۔ ایک کو وہ کہتا ہے فلسفہ نظری، اور ایک کو کہتا ہے عملی، اور تیسرا جو حضرت نے اس کو نہیں کہتا، وہ اس لیے کہ اس پہ اس نے زیادہ کام نہیں، پیداواری۔ تو فلسفہ نظری، عملی اور پیداواری۔ اب فلسفہ پیداواری سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ اس کا زیادہ کام نہیں ہے، تو اس پہ ہمیں زیادہ بات کرنے کی کوشش ضروری نہیں ہے۔ فلسفہ پیداواری کا تعلق ان علوم سے ہے جو چیزوں کی بنانے اور پیدا کرنے سے کام رکھتے ہیں۔ تو آپ کیسے چیزوں کو پیدا کریں، پروڈیوس کریں، پروڈکشن، پیداواری صلاحیت جس کو کہتے ہیں کسی بھی معیشت کی، اس علم کو جو ہے پیداواری فلسفہ وہ کہتے ہیں۔ اور اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جو یعنی پیداواری فلسفے میں، پیداواری فلسفے کا جو مقصد ہے وہ چیزوں کو بنانا، عدم سے وجود میں لانا نہیں۔ عدم سے تو وجود میں آپ کیسے لائیں گے؟ لا ہی نہیں سکتے۔ چیزوں کو پیدا کرنا، بنانا، پروڈکشن، یعنی جو مٹیریل موجود ہیں ان سے بنانا۔ تو یہ علم حاصل کرنا مثلا یہ کہ اس میں جو ارسطو یعنی انجینئرنگ اس میں آ گئی۔ انجینئرنگ میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ پل کیسے بنائیں، تو پل کو بنانے کے علم جو ہے وہ پیداواری فلسفہ، یا گھر کیسے بنائیں، تو انجینئرنگ اس میں آ گئی۔
اس فلسفے میں جو ہے فن بھی آ گیا ارسطو کے نزدیک۔ فن میں مطلب یہ ہے کہ آپ نظم لکھتے ہیں، یعنی نظم کو پیدا کیا، یا ڈرامہ بناتے ہیں، یا اسکلپچر بناتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسکلپچر کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہاں، مجسمہ سازی یہ ایک پیداواری، یہ اردو میں زیادہ مناسب لفظ ہوگا صنعت و حرفت۔ فارمنگ یعنی زراعت جو ہے یہ بھی پیداواری علم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پیداواری فلسفہ ہے، علم صنعت و حرفت۔ اور ارسطو نے اس پہ کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اس کی جو کتابیں اس پیداواری فلسفے پہ اس کی کتابیں ہیں، ایک تو اس کی ریٹورک پہ ہے، علم بلاغت، کیونکہ اس میں مطلب یہ ہے کہ اب سکھاتے ہیں کس طرح نثر لکھیں یا نظم لکھیں، اچھی نثر۔ اور دوسری کو پوئٹکس کہتا ہے، جس کو اردو میں انگریزی میں آپ اس کو شاعری کہتے ہیں، لیکن پوئٹکس جو ہے وہ اصل میں یونانی لفظ جو اس کا پوئٹکس کے لیے ہے وہ پوئٹیکا ہے، جس کا مطلب جو ہے پیداوار ہے، پروڈکشن۔ پروڈکٹیو سائنس، تو پوئٹکس سے اس کی مراد۔ تو یہ دو کتابیں اس نے اس موضوع پہ لکھی ہیں، تو اتنا اس پہ جو ہے یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے۔ تو ہم رہ گئے اب دو قسمیں، فلسفہ علمی اور عملی، فلسفہ نظری اور عملی۔ جو فلسفہ عملی کا تعلق ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی چیز کو وجود میں لانا نہیں ہے، بلکہ فلسفہ عملی وہ فلسفہ ہے جس کا تعلق عمل سے۔ کن معنوں میں؟ فلسفہ عملی یہ سوال ہوتا ہے کہ مختلف احوال میں ہم کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو فلسفہ عملی صرف یہ نہیں کہتا کہ عمل سے متعلق ہے، انفرادی اور اجتماعی عمل۔ تو عمل کو انفرادی میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اجتماعی میں۔ تو عمل سے تعلق ہے، اور عمل کے بارے میں مختلف سیاق و سباق میں، مختلف زندگی کے مراحل میں اور مختلف میدانوں میں مثال دیں گے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عملی فلسفے کا تعلق عمل سے ہے، اور عمل سے اس بارے میں ہے کہ کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے مختلف احوال میں۔ اور اس میں جو بنیادی دو چیزیں آتی ہیں، دو علوم، اور اس میں عمل، پرائیویٹ عمل بھی شامل ہو گیا، اور پبلک عمل بھی، یعنی انفرادی عمل بھی اور اجتماعی عمل بھی۔ اس میں دو جو علوم ہیں وہ اہم ہیں ارسطو کے، ایک تو جس کو وہ اخلاقیات کہتا ہے، جس کا تعلق جو ہے بنیادی طور پہ انفرادی اعمال سے ہے، مختلف سیاق و سباق، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے انسان سے معاملات کرتا ہوں تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اچھا عمل کیا ہے اور کیوں وہ اچھا ہوتا ہے، اور برا عمل کیا ہے
اور وہ کیوں برا ہوتا ہے، اس کے عمومی اگر کوئی اصول ہیں تو ان اصولوں کو بھی دریافت کرنا. تو اس لحاظ سے مطلب ان اصولوں کو دریافت کرنا یہاں جو ہے وہ علم ہی ہے، یعنی نظری علم کی طرح علم ہے، لیکن اس کو نظری اس لیے نہیں کہتے کہ اس کا تعلق عمل سے، ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کا جاننا جو ہے بحیثیت خود جو ہے کوئی مطلوب ہے، بلکہ اس لیے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس سے اپنے عمل کو جو ہے متعین کرنے کی کوشش کریں. تو یہ عملی فلسفہ ہے. تو اس میں اخلاقیات آ گئی اور اس میں علم سیاسی بھی آ گیا. علم سیاسی اور اجتماعی، علم سیاسی اور اجتماعی کا تعلق جو ہے ہمارے اجتماعی عمل سے ہوتا ہے. تو یہ حکمت عملی ہے. حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہم وجود میں لا سکتے ہیں یا نہیں. حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے اعمال کا علم بعین طور کہ کون سے اعمال اچھے ہیں اور کون سے برے ہیں، اگر وہ اچھے ہیں تو کس بنیاد پہ، اور برے ہیں تو اس کا اعمال سے تعلق ہے. اور اعمال سے اس طور پہ تعلق ہے کہ کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے. اور انفرادی پہلو سے جب ان اعمال پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کو اخلاقیات کہتے ہیں، اور اجتماعی پہلو کو دیکھتے ہیں تو اس کو سیاست کہتے ہیں. تو اہم ترین علم جو ہے حکمت عملیہ یا حکمت فلسفہ عملی کے جو دو اہم شاخیں ہیں وہ اخلاقیات اور سیاست. اور اس پہ کتابیں لکھی ہیں اس نے. اخلاقیات پہ دو بنیادی کتابیں ہیں اس کی، نیقوماخین ایتھکس اور دوسری کون سی ہے، یوڈیمینین ایتھکس، یہ ایسی قسم کا کوئی نام ہے. اور سیاست پہ اس کی کتاب کا نام پولیٹکس ہے، جو انگلش میں اس کا ترجمہ پولیٹکس ہوتا ہے. لیکن فلسفے کی سب سے اہم جو قسم ارسطو کے ہاں ہے وہ فلسفہ نظری ہے. اچھا، فلسفہ نظری کا تعلق علم سے ہے، لیکن علم تو آپ کو فلسفہ عملی میں بھی چاہیے کہ آپ کو یہ جاننا پڑتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے، ورنہ کیسے آپ عمل کریں گے. لیکن فلسفہ نظری اور عملی میں یہ فرق ہے کہ فلسفہ نظری میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علم برائے علم. فلسفہ عملی میں آپ علم برائے عمل. اور علم برائے عمل، علم کا کیا مقصد ہے؟ قطع نظر اس سے کہ اس پہ عمل پہ اس کے کیا اثر ہوگا، حق کیا ہے، یہ ٹروتھ کیا ہے، یہ سچ کیا ہے. تو سچائی کی تلاش جو ہے اس کے علم کو فلسفہ نظری کہتے ہیں. سچائی برائے سچائی. اور اس میں وہ علوم آتے ہیں جو مطلب اس میں بنیادی طور پہ جو اس کے ہاں جو علوم ہیں اس پہ وہ ایک تو الہیات ہے، فلکیات، طبیعات، جس کو آج کل سائنس کہتے ہیں اور جس کو فلسفہ کہتے ہیں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی تقسیم ہے ارسطو کے یہاں. وہ تقسیم نہیں ہے جو حضرت نے فرمائی. تقسیم اس کو یعنی بنیادی تقسیم یہ ہے کہ فلسفہ جب علم حاصل کرتے ہیں برائے علم اس کو فلسفہ نظری کہتے ہیں. جب علم حاصل کرتے ہیں برائے عمل اس کو فلسفہ عملی کہتے ہیں. جب علم حاصل کرتے ہیں پیداوار کے لیے اس کو آپ فلسفہ پیداواری یا پروڈکٹیو فلسفہ کہتے ہیں. سمجھے جی؟ یہ ہے. یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ ازواجہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا حقائق الاشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزة. اللهم فرج كربنا وكربهم وثبت اقدامنا واقدامهم والطف بنا وبهم يا ارحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن اخواننا في فلسطين كلها وفي كل مكان. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم